باہر نہیں نکل سکتی۔ اسلام نے ہمیں پیدائش سے لے کر مرنے تک کے تمام احوال کا ذکر فرمایا، اور آپ اور میں سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، میں اور آپ دنیا میں کیوں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارے اچھے اعمال کو دیکھ سکیں۔ اور دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اس لیے بنائی اچھے اعمال دیکھیں۔ موت اور زندگی بنانے کا اللہ کا مقصد یہ تھا کہ بندے کے اچھے اعمال کو دیکھا جائے۔ اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھے عمل کون سے ہیں، اچھے عمل کون سے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اچھے اعمال کے ناپنے کے لیے کوئی اسکیل، تکڑی، ترازو ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے یہ اچھے عمل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھے اعمال کے لیے اچھے عمل کیسے ہیں، ان کے لیے میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ یعنی کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کام کرتے جائیں وہ اچھے عمل ہیں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہو وہ اچھے عمل ہیں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جھلکے وہ اچھے اعمال ہیں۔ اور فرمایا کہ جن کاموں کو میرا محبوب، میرا یار ترک کر دے وہ کام اس لائق ہی نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اور دیکھیں، ہم نماز پڑھیں تو نمازی کہلائیں گے، ہم نماز پڑھیں تو نمازی کہلائیں گے، اور اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھیں تو خود نماز کہلاتی ہے۔ میرے آقا نماز پڑھے تو خود نماز بنتی ہے، ہم نماز پڑھیں تو نمازی کہلائیں گے، ہم حج کریں تو حاجی کہلائیں گے۔ اگر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حج کریں تو خود حج بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میرا محبوب جو جو کام کرتا جائے وہ اچھے اعمال بنتے جائیں گے، اور جس کو میرا محبوب چھوڑتا جائے، ترک کرتا جائے، وہ برے اعمال بنتے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں، شادی ایک بہت بڑا عظیم کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، سب چلتا ہے۔ یعنی اب یہ آپ بتائیں کہ آج ہم محفل میلاد منا رہے ہیں تو شادی اس طرح بھی ہو سکتی ہے۔ یہ انہوں نے، انضمام بھائی نے اور عامر بھائی نے یہ محفل کا انعقاد کر کے یہ بتایا کہ اگر کوئی شادی میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد منائے تو اس طرح بھی شادی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بعض لوگ نادانی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ شادی خوشی کا موقع ہے تو یہ سب چلتا ہے۔ نہیں چلتا۔ اعمال وہ ہی جن کو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ عباس شریعت سے ناآشنا لوگ جن کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے
شادی کے موقع پر اگر کچھ ناجائز کام کر لیے جائیں جن کی شریعت اجازت نہ دے تو یہ جائز ہو جاتا ہے، اور شریعت سے نابلد لوگ شادی کے موقع پر بھی اور فوتگی کے موقع پر بھی شریعت کو کراس کر جاتے ہیں، شریعت کی حدودوں کو توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سب چلتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ شادی بھی کرنی ہے جس طرح میں نے شادی کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ دیکھیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ پیدا ہو، اب اس کی خوشی کرنی ہے تو اس طرح کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کروانا چاہتا ہے۔ بچہ جوان ہوا، اب اس کی منگنی کا کرنی ہے تو اس طرح کرو جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کروانا چاہتے ہیں۔ اگر اپنی بہو بیٹیوں کے لیے لباس بھی سہلوانا ہے، ان کو کپڑے بھی پہنانے ہیں تو وہ کپڑے پہناؤ جس طرح میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کو پہنایا ہے۔ اگر آپ تاجر بننا چاہتے ہیں تو اس طرح تاجر بنے جس طرح میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ اگر آپ مزدور بننا چاہتے ہیں تو اس طرح مزدور بنیے جس طرح خندق کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال پکڑ کر خندق کھوکی۔ اگر آپ اپنی بہو بیٹیوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو وہ تعلیم دلوائیں جو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو پردہ کروانا چاہتے ہیں تو جس طرح میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے اسی طرح پردہ کروائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ نے ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر لحظے میں ہماری تربیت فرمائی۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی نہیں کی، انہوں نے مجرد زندگی گزاری، یعنی اکیلے پن میں زندگی گزاری۔ اگر ان کا کوئی امتی شادی شدہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنے نبی کی سیرت میں دیکھے گا تو ان کی سیرت ان کو خاموش ملے گی، کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی ہے۔ اگر سرکار کا امتی شادی کرنا چاہتا تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی بادشاہت کی ہے۔ اگر ان کا ایک امتی غریب ہے، غربت کی زندگی گزارنا کس طرح مشکل ہے، اگر وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے ان کا امتی تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت خاموش ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی بادشاہت والی زندگی گزاری۔ ان کے نبی کی شریعت اور سیرت نہیں بولتی کیونکہ انہوں نے ساری زندگی بادشاہت والی زندگی گزاری ہے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھیں، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو آپ کے نالین پاک عرش سے اوپر چلے گئے، اور جب واپس پلٹے مدینے کی مسجد نبوی میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے بلال کے ساتھ ایک ہی برتن میں بیٹھ کر صبح کھانا کھایا۔ کوئی غربت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھ سکتا ہے۔ عرب کا اور دیکھیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا منگنی کس طرح کرنی چاہیے۔ جب بچہ جوان ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے، منگنی کرنی ہے، اور منگنی کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کیا کہتی ہے، کس طرح منگنی کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی
یاد رکھیں کہ شادی کرنے کے دو اصول ہوتے ہیں، دو مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک اپنی عزت کو محفوظ رکھا جائے، اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ رکھا جائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم شادی کی استطاعت رکھو تو شادی کر لو، کیونکہ شادی کرنے سے اللہ تمہارے آدھے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے، اور آدھے ایمان کے لیے اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ شادی کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے حصول اولاد، نسل کی بڑھوتری، اولاد آگے چلے، آپ کے نام کو آگے چلایا جائے، اس وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منگنی شادی کی نہیں، شادی کی دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منگنی بھی کرنی ہے تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 مال کی وجہ سے، بعض لوگ دولت مند گھرانہ دیکھتے ہیں، اس میں اپنی شادی کرتے ہیں تاکہ مالداروں کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑ جائے، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مال حاصل ہو جائے گا۔ بعض لوگ حسب نسب خاندان کی وجہ سے، جو اونچا خاندان ہے اس لیے میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا، اپنی بیٹی کی ان کے ساتھ رشتہ کروں گا، شادی کروں گا تو میرا اعلیٰ خاندان میں شمار ہو جائے گا۔ تیسری چیز حسن کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لڑکا اور لڑکی اگر خوبصورت ہو تو اس وجہ سے بھی شادی کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی چیز ہے کہ لوگ میرے غلام شادی کریں گے لیکن میرے دین کو ترجیح دیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ جب بھی تم شادی کرنا دین کی وجہ سے شادی کرنا، کیونکہ جس نے دین کی وجہ سے شادی کی اس کا گھر ہمیشہ آباد و شاد رہے گا۔ نہ دولت دیکھنا، نہ نسب دیکھنا، نہ حسن دیکھنا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہودی مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، یہودی مال و دولت کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، عیسائی حسن کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دین کی وجہ سے شادی کرتا ہے۔ یہ دیکھنا کہ لڑکی یا لڑکا اس کے گھر میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پاسداری کی جاتی ہے تو اس گھر میں شادی کرنا۔ عرب کا ایک شاعر گزرا ہے ابو الاسود الدولی، اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا، اے میرے بیٹو، میں نے تم پر کئی احسان کیے، میرے احسان کو بھول نہ جانا، میرے مرنے کے بعد بھی میرے احسانات کو یاد رکھنا، اور ایک احسان میں نے ایسا تم پہ کیا ہے جو تم ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ، ان کی اولاد کہنے لگی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ پیدا ہو اس پر جو احسانات کیے جاتے ہیں، اس کی پرورش کی خاطر مشقت برداشت کی جاتی ہے، مال برداشت کیا جاتا ہے، مال لگایا جاتا ہے، بچہ بیمار ہو جائے والدین کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد آپ نے احسانات کیے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت آپ نے کون سا احسان کیا؟ اس نے کہا، میں نے تمہارے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا۔ میں ایک شاعر تھا، شاعر کا مزاج ہوتا ہے حسن کو پسند کرتا ہے، میں نے وہ عورت سے شادی نہیں کی، اس عورت سے شادی نہیں کی جو بازاروں میں گھومنے والی تھی، میں نے اس عورت سے شادی نہیں کی جو ڈراموں کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑنے والی تھی، میں نے اس سے شادی نہیں کی، اس عورت سے جو میک اپ کر کے بازاروں میں نکلتی تھی، میں نے اس عورت سے شادی نہیں کی جو
گلے میں دوپٹہ بھی نہ لٹکائے اور بازاروں میں چلی جائے، میں نے اس عورت سے شادی کی جو تمہاری اچھی ماں ثابت ہو سکے۔ تو جب اچھی ماں کا انتخاب کریں گے تو اولاد نیک اور صالح پیدا ہوگی۔ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس نے گھر سے کوئی زیور وغیرہ بھی اٹھایا، سامان بھی اٹھایا اور ایک گھوڑی بھی ساتھ لے گئی۔ تو اب دونوں وہ سفر کر رہے ہیں، اس کا عاشق بھی اور وہ لڑکی بھی۔ سفر کرتے کرتے ایک پانی کا نالا آیا، اب گھوڑی وہاں رک گئی۔ گھوڑی وہ نالا کراس نہیں کر رہی تھی، آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس نے ایڑی لگائی، پھر بھی نہیں بڑھی۔ وہ نیچے اترا، چھڑی سے مارا، پھر بھی گھوڑی آگے نہیں گئی۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی یہ پانی کبھی بھی کراس نہیں کرے گی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس کی جو ماں تھی، اس گھوڑی کی جو ماں تھی وہ بھی ہمارے گھر میں تھی، کبھی بھی وہ پانی والی ندی کراس نہیں کرتی تھی، اور اس کی یہ عادت، ماں کی یہ عادت بیٹی میں بھی منتقل ہو گئی، یہ بھی پانی والی ندی کراس نہیں کرتی۔ وہ نوجوان سمجھ گیا۔ اب اس نے اپنی گھوڑی کا رخ موڑا آبادی کی طرف اور اس لڑکی کو کہا اس پر سوار ہو جا اور تو واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا، میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ تو نے کہا ہے کہ اس گھوڑی میں جو خصلت ہے، عادت ہے، اس کی ماں کی وجہ سے ہے، اس کی ماں میں جو عادت تھی اس کی بیٹی میں آ گئی۔ آج تو بھاگ کر میرے ساتھ سفر کر رہی ہے، میں شادی کروں گا، کل میری بیٹی جو تجھ سے جنم لے گی وہ بھی کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی، اس لیے میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو آپ اور میں یہ غور کریں کہ جب شادی کرنے کا ایک موقع آتا ہے تو ہمیں شریعت اور دین کو دیکھنا چاہیے۔ شادی میں بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ شادی کریں اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مرد خوش نصیب ہے جس کو 3 چیزیں دنیا میں میسر ہوں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 3 چیزیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کشادہ گھر، یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، اور فرمایا اچھی بیوی، اچھی بیوی، اور فرمایا جس کو دنیا میں اتنا مال مل گیا کہ وہ آسودگی کی زندگی گزار سکے، یہ خوش قسمتی۔ تو میں اور آپ اچھی بیوی، جب بھی آپ اپنے بیٹے کی بیٹی کی شادی کریں آپ رشتہ وہاں طے کریں جو دیندار ہو، مال نہ دیکھا کریں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، مشورہ دیا کہ تم جب بھی شادی کرو دین کی وجہ سے کرو۔ ایک واقعہ ڈاکٹر صاحب کے اصرار پر بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کی گوش گزار کرنی تھی۔ سرکار علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی 2 باتیں ہیں، ایک ایسی بات ہے جس کو میں یاد کرتا ہوں کہ میری ہنسی بھی ہوتی ہے، اور ایک ایسی بات ہے جب بھی وہ یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی پہلی بات کون سی ہے جس پر تیری ہنسی نہیں رکتی؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا، اسلام کی روشنی سے بھی فیضیاب نہیں ہوا تھا کہ میں تجارت کی غرض سے کسی دوسرے ملک جا رہا تھا،
تو میری عادت تھی کہ جب میں سفر کے لیے نکلتا تو ایک خدا بھی ساتھ رکھ لیتا، تاکہ تجارت بھی ہوتی رہتی اور خدا کی پوجا پاٹ بھی ہوتی رہتی۔ میں سفر کے گھر سے نکل رہا تھا، سامان سارا رکھا کھانے پینے کا، تو میں نے اس میں پتھر کا خدا بھی رکھ دیا۔ جب میں اس کو اٹھانے لگا تو وہ سامان کافی بوجھل ہو گیا، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ میں تو اپنے خدا کے بوجھ تلے ہی دفن ہو جاؤں گا، اتنا بوجھ بڑھ گیا۔ تو میں نے کہا خدا تو ہونا چاہیے۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے ستو اور آٹے کو مکس کر کے خدا بنایا، ستو اور آٹے کو مکس کر کے خدا بنایا۔ اب پھر میں نے اس کو مزید ہلکا کرنے کے لیے دھوپ پہ سکھایا۔ جب وہ سوکھ گیا، ہلکا ہو گیا، میں نے اس کو سامان میں رکھا اور میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب میرا جو زاد راہ تھا وہ ختم ہو گیا، سفر طویل ہو گیا۔ اب ایک دن تو میں نے بھوک کے شدت کے ساتھ گزارا، دوسرا دن آیا تو پھر وہی بھوک کی شدت تھی، لیکن اب برداشت سے باہر تھا۔ تو میں نے کہا، میں نے اس خدا کو نکالا، میں نے کہا آج کام نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا۔ میں نے اسی خدا کو نکالا، اس کو کوٹا، کوٹ کر اس میں پھر پانی ڈالا، اس کو گوندا اور روٹی بنائی، اس کو کھا گیا۔ یا رسول اللہ، میں اب بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی نہیں رکتی کہ کیسا خدا تھا، مجھ سے اتنا بھی نہ کہہ سکا، وہ ظالم تو میری سارا راستے عبادت کرتا رہا ہے اور اب تو دانتوں کے نیچے چبا چبا کر مجھے کھا رہا ہے۔ وہ کیسا خدا تھا، اب بھی یاد کرتا ہوں تو ہنسی نہیں رکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، دوسری کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تیرے آنسو نہیں تھمتے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اب بھی راتوں کو اٹھ کر رونے لگتا ہوں اور راتوں کو ڈر جاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہا تھا، میری بیوی امید کے ساتھ تھی۔ جب میں جانے لگا تو میری بیوی نے کہا کہ تم تو جا رہے ہو، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی تربیت کرنا، اس کو پالنا، اس کو رکھ لینا، اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ درگور کر دینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کہنے کے بعد میں سفر پر روانہ ہو گیا اور میں یہ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، عرب میں قتل گری کیوں ہوئی، لڑکیوں کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ پتہ ہے اس وقت شاعر تھے، وہ اتنے بدتمیز شاعر تھے، عورتوں کے اعضاء کے تذکرے کیا کرتے تھے، اس وجہ سے قتل گری کا نظام چلا۔ اور آج بھی جو لڑکیاں بے پردہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں۔ خدا را ہوش لے، اپنی بیٹیوں کو پردہ کروایا کریں۔ جب بیٹی آپ کی اتنی ہو جائے، آپ کا کہا مانتی ہے، ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے کے لیے بیٹی کو پردہ نہیں کروا سکتے۔ کوشش فرمایا کریں اپنی بیٹی کو پردے کی بار بار ترغیب دلاتے رہے، تاکہ ایک دن آئے کہ جب وہ بالغ ہو تو پردہ کرنے والی بن جائے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جب سفر پر گیا، وہاں تجارت کی غرض سے کئی سال لگ گئے، پھر میں واپس آیا، میں نے گھر آ کر دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی من دقل تو باپ، کون ہے دروازہ بجانے والا؟ تو میں نے کہا میں اس گھر کا مالک آیا ہوا ہوں۔
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میرے لیے دروازہ کھولا گیا تو ایک ننھی سی خوبصورت سی بچی آ کر میرے قدموں سے لپٹ گئی اور دروازہ کھولا. میں نے کہا میں یہ سمجھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کسی ہمسائے کی بچی ہوگی, ہمارے آنگن میں کھیلنے کے لیے آئی ہوگی. تو میں چپ کر کے سہم گیا اور پھر جب رات ہوئی اس بچی نے اپنی ماں کے ساتھ بغل گیر ہو کر سو گئی. اب میں نے اپنی بیگم سے, اپنی زوجہ سے, اپنی بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو اس نے کہا اے میرے سرتاج یہ ہماری بیٹی ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا سننا تھا کہ میں آگ بگولا ہو گیا. میں اسی وقت کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ وہ ظالم میں نے تجھے کہا تھا اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ اس کو درگور کر دینا, میری پگڑی کا کلف نیچے نہ ہونے دینا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اس نے کہا میری ممتا نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کرتی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر میں نے وہ ساری رات اس کرب اور تکلیف میں گزاری جس طرح کوئی آگ پر چل رہا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے کہا کب دن ہو اور میں اس بچی کو زندہ درگور کروں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح ہوئی, کبھی وہ میرے ہاتھوں پر بوسہ دیتی, میرے قدموں سے لپٹ جاتی اور کبھی مجھے بابا بابا کہہ کر بلاتی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی ماں نے اس کے لہجے میں اتنا پیار بھرا لہجہ بنا دیا تھا کہ جب وہ بولتی تھی ایسے لگتا تھا کلیاں کھل جائیں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہ مسکراتی تھی مجھے دیکھ کر مجھے آگ میں چلنے کو دل کرتا, کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرب میں اپنی عزت بچانا چاہتا تھا, میں اپنی بیٹی کو زندہ کر غور کرنا چاہتا تھا. آخر کار میں نے ہمت کی اور میں نے کہا اس کو تیار کرو, اس کو نئے کپڑے پہناؤ, آج میں اس کو اپنے دوست کی دعوت پر لے کر جاؤں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میں نے اس کو کہا تو اس کی ماں اس کو نہلانے لگی اور اس کو نہلاتے نہلاتے رو بھی رہی تھی. اس بیٹی نے کہا, اس بچی نے عرض کیا اماں جان آپ کیوں رو رہی ہے؟ میرے بابا کئی سالوں کے بعد آئے, مجھے اپنے دوست کی دعوت پر لے کر جا رہے ہیں. تو اس ماں نے چیخ کر کہا بیٹی تو نہیں جانتی, میں جانتی ہوں تیرا باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے, مجھے پتا ہے تجھے نہیں پتا. لیکن اس نے کہا لے رب دے حوالے لمبی پئیے جدائی رب ملایا دھیان ملا گے ورنہ اور امید نہ کائی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اس بچی کو ساتھ لیا, ایک رسی لی, ایک کدال لی, اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور میں چل پڑا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بچی عجیب ڈرامہ کرتی تھی, عجیب ہی ڈانس کرتی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی وہ پاؤں سے لپٹ جاتی, کبھی وہ ہاتھوں کو بوسہ دینے لگتی, کبھی بابا بابا کہتی, لیکن اس کا پیار بھرا لہجہ مجھے میرے دل کو مجھے نرم نہ کر سکا. میں اسی کفر کی آگ میں جل رہا تھا, میں اس کفر کی آگ میں اس کو لیتا چلا گیا اور آخر کار ایک جنگل آ گیا, ایک صحرا آ گیا. پھر میں نے کہا یہ جگہ ٹھیک ہے. اب میں نے وہ رسی رکھ دی اور کدال پکڑی اور میں نے اس کو کھودنا شروع کر دیا. اب میں گڑھا کھود رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مٹی اڑتی میرے چہرے پہ پڑتی تو وہ بچی اپنا ننھا سا دوپٹہ لیتی اور میرے چہرے کو صاف کرتی اور کہتی بابا اگر میں تیرا بیٹا ہوتی تو کبھی بھی تجھے کام نہ کرنے دیتی, تجھے اپنے سامنے بٹھاتی, تیرا دیدار کرتی اور میں تیرے لیے گڑھا کھوتی. اب اس بچی کو یہ معلوم نہیں تھا یہ باپ جو میرا باپ بنا ہوا ہے یہ ظالم ہے, درندہ صفت انسان ہے, اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے, اور جس کو میں یہ پیار بھرے جملے کہہ رہی ہوں یہی میرا باپ میرے لیے گڑھا کھود رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان رحمت سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا ہے میرے صحابی تو نے ظلم بڑا کیا ہے, لیکن یہ بات بھی ہے کہ اسلام کے ساتھ جو مخلص ہو جاتا ہے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے, اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اسلام معاف کر دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی پھر کیا بنا؟ بات کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
میں نے جب گڑھا کھود لیا، اب میں باہر نکلا کہ اس بچی کو پکڑوں اور اس گڑھے میں دھکا دے کر اس پر مٹی اڑے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی، میں بڑا پریشان ہوا، ابھی تو یہیں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکی، وہ ننھی سی بچی اپنا ہاتھ میں دوپٹہ گیلا کر کے آ رہی ہے، کہنے لگی بابا جب میں نے آپ کو گڑھا کھودتے ہوئے دیکھا، آپ کے لب پیاس کی وجہ سے خشک ہو رہے تھے، مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے کہا میں اپنے بابا کے لیے پانی تلاش کر کے لے آؤں۔ جب میں پانی تلاش کرنے کے لیے گئی تو ایک جگہ پر گڑھا تھا، وہاں پانی جو موجود تھا، لیکن میرے پاس کوئی برتن نہیں تھا۔ بابا میں نے پھر کوئی اپنا ننھا سا دوپٹہ اتارا، اس پانی میں بھگویا اور لے کر آ گئی۔ بابا اس دوپٹے کو چوسو تاکہ تمہاری پیاس ختم ہو سکے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملے سنے، آپ کی کندھے مبارک سے کملی اتر گئی، آپ کی چشمان رحمت سے آنسو بہ رہے تھے مسلسل، اور پھر ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تجھے پھر بھی رحم نہ آیا؟ وہ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کفر کی آگ میں جل رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا آج جس طرح مجھے اسلام کی دولت سے میسر آئی ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا ہوں، پہلے میرے پاس اسلام نہیں تھا، بلکہ میں کافر تھا، میں بدبخت تھا، میں درندہ تھا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اے میرے صحابی پھر کیا ہوا؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر میں نے اس بچی کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے اس کو دھکا دیا، وہ گڑھے میں گر گئی، میں جلدی جلدی مٹی اڑیلنے لگا۔ جب مٹی اڑیل رہا تھا اس نے کہا بابا مجھے چھوڑ دو، ساری زندگی اس جنگل میں گزار دوں گی، مجھے درندے چیر پاڑ کر کھا جائیں گے، میں تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گی، بابا مجھے چھوڑ دو۔ منت و سماجت کرتے رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پھر بھی رحم نہیں آ رہا تھا، میں مٹی اڑیل رہا تھا۔ جب مٹی اس کے گلے کے قریب گئی تو اس نے چیخ کر کہا بابا یاد رکھ کل بروز قیامت میرا رب بھی ہوگا، میرا مصطفیٰ بھی ہوگا، میں تیرا دامن پکڑوں گی اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگی یا اللہ میرا کون سا قصور تھا؟ ابھی میری آنکھیں پوری طرح کھلی نہیں تھی، ابھی میں تو بڑی بھی نہیں ہوئی تھی، مجھے کیا سمجھ تھی کہ دنیا کیا ہے؟ اس ظالم باپ نے مجھے کیوں قتل کر دیا؟ بابا میں تجھ سے حساب لوں گی، آج تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس زور ہے، تو مجھے قتل کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ تو جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے اور میرے رب کے سامنے قیامت پہ پیش ہوگا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا، اور سب سے پہلا فیصلہ ان قتل کا ہوگا جن بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا۔